Taliban take control of Afghanistan. Taliban forces entered the heart of the Afghan capital, Kabul. Afghanistan has new masters. The Taliban are back. Rapid collapse that we're seeing in Afghanistan. Fighters enter the presidential palace in Kabul. बिल्कुल पुरसकून है जी तोरकम बॉर्डर और चमन बॉर्डर. Current circumstances, I would like to assure the international community, including the United States, that nobody will be harmed. Believe the Taliban have changed? No. I think, let me put it this way. I think they're going through sort of an existential crisis about do they want to be recognized by the international community as being a legitimate government. We are Islamic Emirate of Afghanistan. For the last 20 years, we were fighting the occupation in our country under the name of the Islamic Emirate of Afghanistan. جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے یونیلیٹرل نہیں ہوں گے، بائی لیٹرل نہیں ہیں، یہ ایک جو ہے وہ ملٹی لیٹرل فیصلے ہیں۔ افغانستان کی روز بروز بدلتی صورتحال نے افغانستان کے سیاسی مستقبل کے ساتھ ساتھ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ طالبان کی جانب سے عوام کو تحفظ فراہم کرنے، خواتین کو شرعی احکامات کی روشنی میں کام کرنے کی اجازت اور بھارت، چین سمیت دیگر ممالک کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت نے ایک جانب اس تاثر کو اجاگر کیا ہے کہ اپنے دعوے کے مطابق طالبان 20 سال میں بدل چکے ہیں، تو دوسری جانب امریکہ سمیت دیگر ممالک نے طالبان کے دعووں پر عدم اعتماد اور ان کے دعووں کے عملی مظاہرے پر زور دیا ہے۔ افغانستان میں الیکشن کے امکان کو مسترد کر کے کیا طالبان تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر متفقہ آئین اور اس کی روشنی میں ملک کے مستقل اور مستحکم سیاسی نظام کی راہ ہموار کر پائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پروگرام پاکستان کا سوال میں خوش آمدید، میں ہوں سعد الحسن۔ آج کے پروگرام میں جو بنیادی سوال ہے جس پر ہم اپنے تمام مہمانوں سے گفتگو کریں گے، سب سے پہلے اس سوال پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے حکومت کی تشکیل کے لیے مشاورت، کیا بڑی طاقتیں طالبان کی جانب سے تشکیل دی گئی حکومت کی حمایت کریں گی؟ اس سوال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، ماہر افغان امور ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، تجزیہ کار، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے حسن عبداللہ نے، صحافی ہیں اور ان تمام امور کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کو ہمیں وقت دینے کے لیے۔ طاہر خان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا 5 روز لگ بھگ گزر چکے ہیں طالبان کے اس قبضے کو، آپ کی نظر میں طالبان واقعی بدل چکے ہیں اب تک جو بھی پیش رفت سامنے آئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، لیکن یہ تو تبدیلی کا کچھ تو ہے۔ 1996 میں جب کابل گئے تھے تو اس وقت حکمت یار وزیر اعظم تھے اور برہان الدین ربانی صاحب صدر تھے، تو طالبان کی وجہ سے وہ مزار شریف چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر وہ وہاں ٹھہر گئے ہیں کابل میں، حامد کرزئی صاحب جو تقریباً 10 سال تک سربراہ رہے، 2 مرتبہ منتخب ہوئے، اس سے پہلے بون جو ایگریمنٹ تھا تو بھی طالبان کے خلاف لڑتے رہے، ڈاکٹر عبداللہ بھی ان کے بڑے دشمن تھے۔ تو اگر وہ لوگ کابل میں ہے تو یہ تبدیلی ہے، اور یہ جو ان کے انس حقانی ملا ہے، پھر انس حقانی کے چچا ہے خلیل الرحمن حقانی، وہ کچھ لوگوں سے ملے ہیں اور ان کو یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ محفوظ ہے، ان کا کہا کہ آپ کے مشورے ہم مانیں۔ تو بہرحال یہ تبدیلی ہے۔ یہ جو خواتین اینکر کی آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ خبریں اور بھی آ رہی ہیں جو کہ مطلب ہے کہ طالبان کو سوچنا پڑے گا۔ کچھ صحافیوں کی مار پیٹ بھی ہوئی، کل بھی ہوئی تھی، اور جھنڈے والا جو ایشو تھا۔ تو بہرحال پہلے سے تو تبدیل ہے، کیونکہ انہوں نے بھی دنیا سے، امریکہ سے مذاکرات بھی کیے ہیں، تو پولیٹکس کو بھی جانتے ہیں، ملیٹریلی تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ تو تبدیلی کچھ ہے، لیکن اب جب ایک باضابطہ حکومت سازی ہوگی، ان کا سیٹ اپ آئے گا، وہ کیسے آئے گا، وہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اب جس طرح کہ آج تحریک طالبان نے وہاں پر ان کا بڑا ایک ریسیپشن ہوا ہے اور ان کی تقاریر آئی ہے، وہ بڑے خوش ہیں، ان کو جیلوں سے رہا کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو دوحہ ایگریمنٹ میں ان کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے دوحہ ایگریمنٹ کا 4 میں سے اہم جو گارنٹی ہے انخلا کے بعد، تو دیکھا جائے گا
کہ وہ گارنٹی کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے، وہ گارنٹی پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، کافی ساری چیزیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں واضح ہوں گی۔ اچھا جنرل صاحب، اسی بات پر آپ کا بھی نکتہ لینا چاہیں گے۔ طالبان ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ عوام افغانستان کے اندر مطمئن رہے، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا، پھر دوسری جانب افغانستان کا پرچم لہرانے والوں پر فائرنگ کی گئی، کرفیو لگا خوست میں بھی، پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو سابق دور کے معاونین ہیں انہیں بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی برطانیہ اور دیگر مغربی طاقتیں پھر درست کہتی ہیں کہ طالبان کے دعووں پر وہ بھروسہ نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ایک چیز کا ہمیشہ ہر سچویشن میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون کس سائیڈ پر ہے۔ آپ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ طالبان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مجھے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ اگر انہی کی باتوں پر اعتبار بھی کر رہے ہوں کہ ایک طرف آپ یہ مان رہے ہوں کہ سب سے بڑا دشمن وہ ہے، اور دوسری طرف مجھے ریفرنس بھی انہی کا دے رہے ہوں کہ جی یو کے یہ کہہ رہا ہے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے، تو پھر میں کیا کہوں؟ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ طالبان کو قبضہ کیے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں۔ اصل میں بھائی ان کو قبضہ چھڑوائے ہوئے اتنے دن ہو گئے، قبضہ تو اس سے پہلے تھا۔ جو قابض فوجیں تھیں اور جو ان کے کٹ پتلی حکمران تھے، ان سے قبضہ طالبان نے چھڑوایا ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کی بنیاد پر دیکھیں، جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان، امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں۔ افغان طالبان نے ابھی تک ایک خلاف ورزی نہیں کی ہے اس کی، جو امریکیوں کے ساتھ ان کا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نیگوشیشن سکل میں شو کیا ہے کہ وہ بڑے اچھے نیگوشیٹرز ہیں، انہوں نے ملٹری اسٹریٹجی میں شو کیا ہے کہ وہ بڑے اچھے ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں، انہوں نے ڈپلومیسی میں شو کیا ہے کہ وہ چین گئے ہیں، وہ روس گئے ہیں، وہ ایران گئے ہیں، وہ ہر جگہ سب سے بات چیت کر رہے ہیں، میڈیا پہ ان کی اب بات چیت سن لیں۔ تو اگر 3-4 چیزیں ان کی ایسی ہوئی ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے، تو پہلے سے شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 باتوں کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے۔ نمبر 1 کہ جی وہ فائرنگ ہوگی اور اتنے لوگ مارے گئے اور اس میں بہت وہ ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ان کا فوجی جہاز امریکیوں کا جس کے اوپر 20-25 افغان سوار تھے، ان کو کوئی خیال نہیں آیا کہ 20 جانوں کا ضیاع ہونے والا ہے، اور اس کے باوجود وہ اڑ گیا اور وہ سارے لوگ مارے گئے؟ اس کا ذکر آپ نے آج تک کسی چینل پہ سنا ہے یا آپ نے بھی کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ امریکہ بہادر ہیں اور انہوں نے وہ مارے ہیں، لہذا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ادھر اگر پرچم پر بات ہوگی ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جنرل صاحب اس ان کی خبریں چل رہی ہیں، جو طیارے سے گر کر ہلاک ہوئے ہیں، جو فٹ بالر افغان ہوئے ہیں، چل رہی ہیں، لیکن کسی نے امریکہ پر کوئی الزام تو نہیں لگایا نا، حالانکہ طیارے کو روکا جا سکتا تھا، ان لوگوں کو اتارا جا سکتا تھا، وہ انہوں نے بے ایمانہ قتل کیا ان 20 لوگوں کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ آج کسی غریب ملک میں یہ اعلان کر دیں کہ جی امریکہ جانے کے لیے اور یو کے جانے کے لیے جو جانا چاہتا ہے ویزے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو فری کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہجوم جمع ہو جائے گا، اتنا ہجوم جمع ہو جائے گا کہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ چاہے ہندوستان میں کرا کے دیکھ لیں، پاکستان میں کرا کے دیکھ لیں، کسی افریقی ملک میں، افغانستان میں یہی حال ہے۔ لوگوں کو فری ہے، ویزے کی ضرورت نہیں ہے، غریب لوگ ہیں بہت سارے، جانا چاہتے ہیں باہر، اس کو بھی کہہ دیا کہ جی افغان طالبان کے خوف سے بھاگے چلے جا رہے۔ میرے بھائی ہر چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں، اور وہ تو ہر قدم پہ چاہیں گے کہ یہ ان کا یہ گر پڑے اور پھنس جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور الفاظ کے چناؤ میں اور میرا خیال اس میں ہمیں ان کے الفاظ اپنے منہ میں نہیں ڈالنے چاہیے، ہمیں اپنے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے حسن، گفتگو کو آپ کی طرف لے کر آنا چاہیں گے۔ افغانستان کی صورتحال ظاہر ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں، دیکھتے ہیں عوام کا تاثر کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ طالبان کے آنے کے فوراً بعد اس طرح خوف پھیل گیا کہ لوگ جانے کے لیے تیاروں کے پروں اور انجن پر بھی سوار ہو گئے؟ کیا یہ ایک اندیکھا انجانا خوف تھا طالبان کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آپ عوام کے جو خیالات ہیں ان کو آپ گیج کس طرح کر رہے ہیں۔ اگر آپ ویسٹرن میڈیا کی رپورٹنگ دیکھتے ہوئے اس کو گیج کر رہے ہیں تو پھر ایک ایسا تاثر قائم ہوگا جیسے ہر شخص جو ہے وہ دہشت زدہ ہے، ہر شخص جو ہے وہ ملک سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ اس کو ذرا ہم تھوڑا پرسپیکٹیو میں رکھیں کہ افغانستان کی پاپولیشن کتنی ہے، کتنے لوگ ہوائی اڈے پہ گئے، کتنے لوگ ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو تناسب ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو سڑکوں پر آئے۔ تو یہ یعنی جو ہمیں یہ پرسپیکٹیو یہ سامنے رکھنا ہوگا۔ جنرل صاحب نے بہت مناسب نکات اٹھائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے مظاہروں کا ذکر کیا تھا کہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں، میں اخلاقی پہلو پر نہیں جا رہا کہ اگر مظاہرین پر تشدد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال سے اس کے جواب تو واضح ہے، لیکن ایک تو ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹیز کی سچویشن کیا تھی، کس وجہ سے کیا حالات پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں
طالبان آ گئے اور انہوں نے تشدد کیا. تو بات یہ کہ بہت سے وہ مغربی ممالک جو جمہوریت کے بہت علمدار اپنے آپ کو کہتے ہیں، علمبردار، فرانس میں جو لوگ مظاہرے کر رہے تھے ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا گیا. جیسے میں نے کہا، میں اخلاقی پہلو پہ بات نہیں کر رہا، لیکن وہاں پر لیجیٹیمیسی پر کوئی سوالات نہیں اٹھے، وہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی کہ عوام کو خطرہ ہے. اس طرح کے معاملات، یہ جو ایک پروپیگنڈا ہمیشہ سے مغرب کا رہا ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. مختصراً ایک اور صرف نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا. جب بی بی سی کی ایک ہیڈ لائن تھی کہ 5 افغان civilians killed as Taliban take over، کہ 5 افغان شہری ہلاک طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد، انہوں نے اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ 5 جو شہری مارے گئے تھے افغان شہری، وہ امریکیوں کی گولیوں سے مارے گئے تھے ہوائی اڈے پہ. لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے، سسٹمیٹک پروپیگنڈا، یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے حسن، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. طاہر صاحب، کیا ہو چکا ہے، کیا ہوتا آ رہا ہے، اس کے بعد اگر یہ بحث کی جائے کہ آگے کیا ہوگا، اب طالبان کس قسم کا نظام حکومت چاہتے ہیں؟ ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس ظاہر ہے آپ نے بھی ملاحظہ کی، کیا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو متفق کر پائیں گے ایک متفقہ آئین پر، اور کیا مشترکہ حکومت بنا سکیں گے وہ؟ دیکھو نا، نظام کا تو ابھی کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ ان کے لیڈرز ابھی پہنچ رہے ہیں، آج بھی ان کے کافی لوگ گئے ہیں. ملا برادر کی ابھی تک تصدیق میں نہیں کر سکا، لیکن اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ قندھار سے چلے گئے ہیں. اور کل ان کی جو ملٹری شورا ہے، ان کا قندھار میں جو میٹنگ ہوئی تھی ملا یعقوب کی صدارت میں، کہ کابل میں سیکیورٹی کو کیسے انشور کیا جائے، تو وہ بھی کافی لوگ چلے گئے ہیں. پھر کچھ وزیر ہیں، مثلا سابق جو ان کے جسٹس کے منسٹر تھے نور الدین ترابی، وہ کابل پہنچ گئے ہیں. اس کے بیٹے نے مجھے خود بھی تصدیق کی ہے. تو بہرحال یہ اب اور اسی پہ فوکس ہے، کیونکہ یہ خلا ہے ابھی تک جب سے طالبان گئے ہیں، تقریباً کوئی 5-6 دن ہو گئے ہیں، اور ایک بالکل کام نہیں ہو رہا، کام سب کچھ ٹھپ ہے. تو ایک تو نظام کے لیے تھوڑا سا ورک، لیکن پہلے جو طالبان کا نظام تھا 94 میں جب گئے، 96 میں جب گئے تھے 2001 تک، تو 2 قسم کی شورا ہوا کرتی تھی. ایک ملا عمر زندہ تھے تو ایک شورا ان کی تھی، سپریم شورا ہوا کرتی تھی، تو اختیارات ان کے پاس. پھر دوسری شورا ان کے جو وزیروں کی ایک شورا ہوتی تھی، جس کے ملا ربانی اس کے سربراہ بھی تھے، بعد میں وہ فوت ہوئے. تو بہرحال وہ نظام ہے میرے خیال میں، شروع میں اب کلیئر نہیں ہے. اور اب جو دوسرا سوال کا ہے کہ وہ دوسروں کو ساتھ ملائیں گے نہیں ملائیں گے، تو جو ان کی مذاکرات ہوئے ہیں ابھی 2-3 دن میں ڈاکٹر عبداللہ وغیرہ کے ساتھ، حامد کرزئی کے ساتھ، حکمت یار کے ساتھ، تو 2 لوگوں سے، حکمت یار والے لوگوں سے بھی میرے بات ہوئی اور عبداللہ کے قریبی. تو ابھی کچھ کلیئر وہ نہیں دے رہے. صرف انس حقانی نے کہا ہے کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم خوش ہیں کہ آپ یہاں ہیں، آپ کو سیکیورٹی ہوگی اور مشورے آپ سے کریں گے. تو ڈاکٹر عبداللہ کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اکیلے افغانستان چلانا مشکل ہے، اور کچھ تو وضاحتیں بھی انہوں نے دی ہے کہ جی کابل اس لیے آنا پڑا کہ کابل خالی ہو گیا تھا. پھر پنشیر کا ایشو طالبان کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ پنشیر پہلے بھی طالبان نے کنٹرول نہیں کر سکے، تو اس وقت ضلع تھا، ابھی صوبہ ہے. اور اب اس لیے کل جو انس حقانی کے چچا ہے وہ پنشیریوں سے ملے ہیں، علماء سے بھی ملے ہیں کابل شہر میں، کچھ اور شخصیات ہیں کہ یہ ان کے حوالے کیا جائے. اور یہی بات انس حقانی نے عبداللہ اور حکمت یار کی ملاقات میں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول ان کا پورا ہو. لیکن اب دیکھنا ہے، کیونکہ پنشیر میں تو جا کر کے امر اللہ صالح بھی وہاں بیٹھا ہے، اور ماضی میں بھی ان کی وہیں وہ ان کی حکومت کا وہی مرکز تھا جب دنیا برہان الدین ربانی کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے. تو بہرحال کچھ انتظار کرنا پڑے گا کہ اب کیا نظام آتا ہے. طالبان شروع میں اکموڈیٹ کرتے ہیں دی لیڈرز کو، یا تھوڑا یا دوسرے مرحلے میں یہ کام کرتے ہیں. اچھا جنرل صاحب، طاہر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کہ ایک جانب طالبان ظاہر ہے حکومت سازی کے لیے کام کر رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری جانب کچھ تاثر کہہ لیں، الزامات کہہ لیں یا پروپیگنڈا کہہ لیں، وہ جنم لے رہے ہیں کہ طالبان کو غالباً امریکہ کی پشت بنائی ہے، اور خاص طور پہ جب داعش کے کمانڈر کو بھی طالبان کی جانب سے ہلاک کیا گیا تو ایک مرتبہ پھر سے اس الزام نے زور پکڑ لیا. وجہ کیا ہے ایسے بیانات سامنے آنے کی؟ دیکھیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اتنی کنفیوژن ہوتی ہے اور کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ داعش فار ایگزامپل، آپ کو پتہ ہوگا کہ کرزئی نے کہا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ داعش کے لوگوں کو لا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہیں. تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ اتنی سمپل چیزیں نہیں ہیں. تو داعش کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو داعش ہے یہ امریکہ کا دشمن ہو. یہ یہاں طالبان کا دشمن تو ہے، افغانیوں کا دشمن تو ہے. تو وہ میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں کلیئر ہوں گی ود دی پیسج آف ٹائم. سب سے جو بڑا مرحلہ اس وقت درپیش ہے اور سب سے مشکل بھی یہی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کے باقی لوگ بھی تائید کریں گے، یہ جو مخلوط حکومت یا انکلوسیو حکومت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کا بنانا. جب یہ بن جائے گی اس کے بعد جو نیکسٹ مرحلہ ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، جس میں گورننس کے ایشوز ہیں وہ، لیکن یہ سب سے مشکل ہے. اسی لیے یہ وقت بھی لے رہا ہے، ٹائم بھی لے رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے پہلے بھی اپنی بریلینس شو کی ہے
تو میرا خیال اس میں بھی وہ ہو جائے گا. اور اگر پنجشیر کچھ دیر کے لیے رہتی بھی ہے اس طریقے سے, اس پر نہیں بھی وہ مانتی, تو میرا خیال پھر بھی افغانستان چل سکتا ہے اور چلنا شروع ہو جائے گا. اور یہ شاید بعد میں اس کے ساتھ یہ کریں جو بھی فیصلے کرنے. تو پنجشیر کی وجہ سے ٹوٹل فیصلہ جو وہ رکے گا نہیں. باقی یہ جو کنفیوژن ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, داعش کے ساتھ کیا ہوگا, ISIK کے ساتھ کیا ہوگا, انہوں نے ایک بات بالکل کلیئر کر دی ہے. اور وہ چونکہ انہوں نے وعدہ روس سے بھی کیا ہے, چین سے بھی کیا ہے, ایران سے بھی کیا ہے, تو ہم سے بھی کیا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے وہ توڑ دیں گے اور باقی سب کے ساتھ رکھیں گے. یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کو چھٹی دے دیں گے کہ جو مرضی کرو اور باقیوں کو نہیں دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. وہ تحریک طالبان پاکستان کو, جو میرے اطلاعات ہیں, ان کو ڈس آرم کریں گے, ان سے ویپن لے لیں گے, ان کو ریفیوجیز کا سٹیٹس دیں گے اور وہ وہاں رہ سکتے ہیں, ان کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کو کوئی ایکشن نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں کچھ دیر کے بعد واضح ہوں گی. جی ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے ماہر افغان امور سینئر تجزیہ کار رستم شاہ محمد صاحب نے بھی. بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب وقت دینے کے لیے. سر, گفتگو ہماری یہ ہو رہی ہے کہ اب مستقبل میں طالبان نے جو حکومت سازی کرنی ہے اس میں انہیں مشکلات کیا کیا ہوں گے اور کس طرح سے وہ متفق کر پائیں گے سب کو. اب پنجشیر میں جو مزاحمت جنم لے رہی ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ کس حد تک وہ مشکل ثابت ہوگی طالبان کے لیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کی مالی امداد جو افغانستان کی بند کر دی گئی ہے IMF کی جانب سے, اس ساری صورتحال میں چیلنجز ان کے لیے کیا کیا ہوں گے؟ اصلی مسئلہ فائنانسز کا ہے, پنجشیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے وہ اپنے لیے کوئی پوزیشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی ویلیو کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ نئے ڈسپنسیشن میں اس کو بھی کوئی مقام مل جائے. ویسے احمد شاہ مسعود کے 2 بھائی اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور وہی جو ہیں پنجشیر کی لیڈر کہلاتے ہیں. امر اللہ صالح جو ہے وہ ان کا تو ایک, اس کی تو حیثیت ایک باڈی گارڈ کی ہے احمد شاہ مسعود کی فیملی کی, تو نہ وہ مزاحمت کر سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ کچھ آئے گا, اور نہ طالبان ان پہ اتنی جلدی کوئی حملے کریں گے. طالبان کو بہت سے کام کرنے ہیں, حکومت سازی بہت پیچیدہ, بہت مشکل کام ہے. سب سے پہلے ان کو ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بنانی ہے, اس کے بعد ان کو جو امن کے معاملات سے نمٹنا ہے, اپنی رٹ سارے افغانستان میں اسٹیبلش کرنا ہے, اور وہ رٹ ان کی تقریباً اسٹیبلش ہو گئی ہے. ایک بات ہم یاد رکھیں کہ انکلوسیو حکومت تو سینٹر میں بنائیں گے, لیکن صوبوں میں ان کو گورنر بھی اپوائنٹ کرنے ہیں, والی جسے کہتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ 34 کے 34 صوبوں میں ان کی شورا بھی موجود ہے ہر ایک صوبے میں, اور ہر ایک صوبے میں ان کا شیڈو گورنر پہلے سے موجود ہے. یا ان کی تقرری کو وہ کنفرم کر لیں گے یا ان کو ریپلیس کر لیں گے, یا بعض صوبوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تاجک کے نمائندے کو یا ازبک کو یا ترکمان کو یا ہزارہ کو ان کو مقرر کر لیں. آپ دیکھیں کہ وہ ہزارہ کمیونٹی کو بھی نمائندگی دیں گے کابینہ میں, اور باقی جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان کو بھی نمائندگی دیں گے. اصل میں سوال لیجیٹیمیسی کا ہے اور ریکگنیشن کا ہے, اور ان کے خلاف جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کا ہے. تو وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ جو پرانی بات وہ نہیں رہی. ٹھیک ہے رستم صاحب, آپ کی اسی بات پر میں چاہوں گا کہ طاہر صاحب سے بھی میں ان کا کامنٹ لوں. طاہر صاحب, رستم صاحب کا تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے, طالبان کو جو حکومت سازی کے حوالے سے چیلنجز بھی درپیش ہوں گے, پھر جو ایڈمنسٹریشن اور صوبوں کے والی تعینات کرنے کے حوالے سے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو نا, طالبان میں مسائل کچھ نہ کچھ تو ہے. آپ یا معلوم ہوگا جب ملا اختر منصور بن گئے تھے امیر 2015 میں, تو ملا یعقوب ملا عمر کے بیٹے نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا. اس کے چچا عبدالمنان اخن نے بھی انکار کیا تھا. ملا ذاکر جو ملٹری کمیشن کے چیف رہے ہیں انہوں نے بھی انکار کیا تھا. پھر یہ گروپ بھی بن گیا تھا. مسائل ہے ابھی بھی, پتہ ہے کہ اب کچھ چیزیں مناسب نہیں ہوں گی اس وقت, لیکن جو لوگ جو حقانی صاحب کے لوگ ہیں وہ اس میں جمع ہو گئے سارے ننگرہار میں, وہاں سے پرسوں چلے گئے. پھر ملا برادر میں نے سنا ہے کہ ان کو روکا گیا ہے کہ آپ کابل نئے وہاں پر جائے کندہار, اور کندہار وہ چلے گئے تھے وہاں, ابھی تو سن میں کہ وہ چلے جائیں گے. تو یہ جو انسانوں کی تنظیمیں ہوتی ہے, بے شک یہ اسلامی ہو, یہ مسلح ہو, انہوں نے جہاد کیا ہو, مسائل ہوں گے, ایکوموڈیشن کا مسئلہ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا حکومت سازی. لیکن اور ملا عمر نہیں ہے, ملا عمر جب موجود تھے تو طالبان میں کوئی معمولی سا بھی اختلاف نہیں تھا.
اور ملا عمر کے بعد بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن امتحان ہے طالبان کا کہ آیا وہ اگر ماضی میں ان کے کچھ اندرونی معاملات بھی رہے اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آپ کو یہ جو کیا نام ہے اس کا, یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے, مذاکراتی ٹیم جب نہیں بن گئی تھی ملا برادر کی سربراہی میں, تو جو طالبان میں مضبوط خاندان ہیں ان کے لوگوں کو وہاں بھیجا گیا. یونس خالص کے بیٹے مطیع الحق کو بھیجا گیا, پھر انس حقانی جیل میں تھے اس وقت, باگرام میں تھے, لیکن اس کو بھی ٹیم میں شامل کیا کیونکہ وہ جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں. پھر اور بھی ہیں, تو بہرحال اس میں نہیں جائیں گے. لیکن طالبان کو حکومت سازی میں مسائل ہوں گے, اور اگر مسائل بھی رہیں تو پھر مشکلات مزید میں اضافہ ہو سکتا ہے. حسن, جہاں ایک جانب طالبان کو اندرونی حکومت سازی کے مسائل ظاہر قدرتی طور پہ ہوں گے, وہیں جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے, اب جہاں ایک جانب کئی ممالک انتظار کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں یا نہ کریں, وہیں ترکی, چین اور ایران نے اندیا دے دیا انہیں تسلیم کرنے کا. کیا کوئی اہم شراکت دار مزید بھی ایڈ ہو گئے ہیں سارے صورتحال میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ترکی کے بارے میں وضاحت کر دوں. یہ بعض خبریں جو گردش کر رہی تھیں کہ ترکی نے ان کو تسلیم کرنے کا اندیا دے دے, یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ رجب طیب ایردوان, صدر ایردوان کے آج کا جو بیان ہے اس کو دیکھیں, اس سے پہلے جو گزشتہ روز وزیر خارجہ مملوک چاوشولو کا بیان ہے, اس میں دو تین چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے وہ دیکھیں گے کہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی ہے وہ معاملہ پورا ہوتا ہے یا نہیں. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ فیصلہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ لیں گے, الگ سے وہ یہ فیصلہ نہیں لیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ترکی میں طالبان کی مخالفت بہت زیادہ ہے عوامی سطح پر. حکومتی سطح پر بھی 2001 کے بعد بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ترکی نے شمالی اتحاد جو وقت تھا اس کی حمایت کی تھی. تو ترکی اور پاکستان کے اگر ہم یعنی کمپیریزن کریں تو جو ڈائنامکس سے بہت مختلف ہیں. پاکستان کا ایک جو نیشنل سیکیورٹی نیریٹو ہے جو یعنی براہ راست افغانستان سے جڑا ہوا ہے, ترکی میں معاملہ وہ نہیں ہے. ترکی کے دو مفادات ہیں, ایک تو یہ کہ اس کی انویسٹمنٹس وہاں پہ کافی زیادہ ہیں, اور دوسرا جو اسفیئر آف انفلوئنس وہ وسطی ایشیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہے. تو فی الحال ترکی کی طرف سے اتنے زیادہ آثار نہیں ہیں. چین کے معاملات دوسرے ہیں. روس نے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کو وہ تسلیم نہیں کرے گا, لیکن بعد میں جو حالات بدلے تو ہو سکتا ہے ماسکو میں جو ہے وہ اس اسٹریٹجک کیلکولس کو ریویو کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے حسن, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین, افغانستان کے انہی معاملات اور پھر پاکستان کی حکمت عملی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین. ہمیں مہمانوں کے ساتھ بریک کے بعد جوائن کیا ہے سینئر تذکار عادل نجم صاحب نے. بہت بہت شکریہ عادل صاحب وقت دینے کے لیے. بریک کے بعد آپ سے ذرا گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. امریکہ اتنا کیوں حیرانی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمیں امید نہیں تھی طالبان اتنی جلدی ٹیک اوور کر لیں گے, افغان فورسز کو اتنی جلدی شکست ہو جائے گی, جبکہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ جو بائیڈن کو بریف کیا گیا تھا کہ آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں, حیرانی تو ہے. حیرانی تو صرف امریکہ کو نہیں ہے, ہمیں بھی ہے. ہم جو آپ کے پینل پہ معززین بیٹھے ہیں, جب پہلے ہوا ہم نے بھی یہی کہا. حیرانی یہ نہیں ہے کہ طالبان آ گئے, یہ تو طے تھا. یہ تو دوحہ میں پتہ لگ گیا تھا کہ اینڈ گیم جو ہے وہ طالبان کی ہی ہوگی, کسی نہ کسی طرح مخلوط ہوگی, الگ ہوگی. لیکن کتنی جلدی ہوگا اس پہ حیرانی ہے. حیرانی اس پہ ہے کہ نہ صرف جلدی پہ, لیکن کس طرح ڈھم کر کے ڈھا کر کے پوری کی پوری جو اپریٹس 19 سال میں بنایا گیا تھا, ایک سیاسی حکومت بنائی گئی تھی, ایک فوج بنائی گئی تھی, ایک انویسٹمنٹ کی گئی تھی, وہ اور ایک نظریہ تھا, وہ سارا بیٹھ گیا. اس پہ حیرانی ہے. جن اطلاعات کی آپ بات کر رہے تھے وہ امریکہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارا ہے. وہاں کا کھمبا ویسے ہی لمبا, وہاں کا ڈھول ویسے ہی گول. اب وہاں جو ہے وہ تو میں بھی شروع ہو گئی کہ یار میرا قصور نہیں تھا, تمہارا قصور تھا. تو اب CIA والے کہتے ہیں نہیں یار ہم نے تو بتایا تھا, پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں نہیں یار کھل کے نہیں بتایا تھا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اندر کی خبر آ گئی ہے. اب جو ہے جب ہوتا ہے, دیکھیں کوئی بھی چیز جب خراب جاتی ہے, ہم نے اپنی سیاست میں بھی دیکھا, تو پھر ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. امریکہ سے جو آپ آوازیں سن رہے ہیں وہ ان انگلیاں اٹھانے کی ہے. اب وہ سیاست یہ ہے کہ یہ جو قصور کا مدعا ہے یہ کس کے سر ڈالا جائے. ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہے وہ بائیڈن صاحب کے سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں. بائیڈن صاحب نے یہ جب کہا کہ جی مجھے نہیں پتا تھا, تو وہ CIA اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یار انہوں نے تو قصور ہم پہ ڈال دیا کہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے تو بتایا تھا. سو انڈرسٹینڈ, آئی تھنک ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے یہاں سیاست ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی ہے, اور ان کے لیے تو اتنا بڑا یہ ایک واقعہ ہے کہ اس کی سیاست بھی بہت بڑی ہوتی ہے.
اچھا عادل نظم صاحب، پاکستان ظاہر ساری صورتحال میں ایک اہم شراکت دار ہے. اب امریکہ میں پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی لائن یا موقف کیا اختیار رکھے؟ اس وقت تو میرے خیال میں امریکہ جو ہے، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی مسائل میں پھنسا ہوا ہے. میری دعا یہ ہے کہ پاکستان سے کچھ نہ ایکسپیکٹ کیا جائے، کیونکہ جب ایکسپیکٹ کیا جائے گا تو پھر اس کی قیمت بھی سمجھی جائے گی، پھر زور بھی دیا جائے گا، پھر پریشر بھی جائے گا. تو میری تو سچی دعا یہ ہے کہ کاش ایسا ہو کہ پاکستان کو سینٹرل پلیئر نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، ہم امپورٹنٹ ہیں، ہماری جیوگرافی بھی ہے، وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن اگر یہ ہم پہ ڈال دیا گیا آئیدر ان دا وے کہ یار اصلی قصور تو تمہارا ہے، تم لوگوں نے پالا، یا ہم پہ اس طرح ڈال دیا گیا کہ اچھا آگے کے رکھوالے جو ہو، ٹھیکیدار جو ہو، چوکیدار جو ہو، وہ تم ہو. دونوں صورتوں میں پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. پاکستان کے لیے میرے خیال میں اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو افغانستان سے الگ کر دیا جائے. یہ جو ایک عجیب سی چیز آئی تھی نا ایف پیک، اس کو ان پیک کر دیں اور پاکستان امریکہ ریلیشنز الگ ہو. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھے رکھیں. امریکہ اس وقت جو ہے انٹرنل فوکسڈ ہے، لیکن جب انگلیاں اٹھیں گی تو وہ کئی طرف اٹھیں گی اور پریشر آئیں گے اور اس میں پاکستان پہ بھی آئیں گے. آئی ہوپ بائی دین پاکستان ہیز ڈیمونسٹریٹڈ کہ ہم عالمی دنیا کا حصہ ہیں، ہم عالمی دنیا کے ساتھ ہیں، اس میں امریکہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، لیکن نہ ہمیں غلط طریقے سے آپ قصوروار ٹھہرائیں اور نہ ہی ہم پہ کوئی ایسا بوجھ ڈالیں جو انریلسٹک ہو. ٹھیک ہے، عادل نظم صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. جنرل صاحب، جو عالمی دنیا کا تاثر یا موقف ہے اس پہ ہم آپ سے تجزیہ جاننا چاہیں گے. ایک جانب بھارت ہے، وہ پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال اب سامنے آئی ہے، طالبان کی حمایت اس میں پاکستان پر وہ الزام دے رہا ہے. سعودی عرب کا موقف، ظاہر سعودی عرب کے بھی تاریخی جو کردار ہے ماضی میں بہت زیادہ رہا ہے افغانستان میں، وہ موقف بھی کچھ واضح سامنے نہیں آ رہا. اس رسپانس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، جہاں تک تو بھارت کا پاکستان کے اوپر الزام ہے، اس کو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اگنور کر دینا چاہیے. بھارت ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، تو اس نے تو ہر بات اسی طریقے سے کرنی ہے. عادل نجم صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ امریکہ کو ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت سوچ کیا ہے. لیکن مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اندر خود بخود یہ سوچ کہیں پنپ رہی ہو کہ جی امریکہ ہم سے یہ چاہتا ہے اور امریکہ ہم سے وہ چاہتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم بڑے آٹومیٹک رول میں بھی ہوتے ہیں. ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو خود ہی مفروضے گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بات آگے بڑھاتے ہیں. اس سے تھوڑا سا ہے. جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، آپ اگر چاہے سعودی عرب کی بات کریں، یو اے ای کی بات کریں، وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس اشارے کا انتظار کرتے ہیں اور کس طرف دیکھتے ہیں. وہ تو اسی طریقے سے دیکھیں گے. دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کون ہے نمبر 1 امپیڈیمنٹ افغان طالبان کے راستے میں، یا نمبر 1 ان کو نہ چاہنے والا، وہ صادر ہے امریکہ ہے. اور امریکہ کے پاس جو پاورز ہیں وہ صرف ملٹری پاور تو نہیں ہے، ان کے پاس پرسیپشن مینجمنٹ کی پاورز ہیں، ان کے پاس میڈیا کی پاور ہے، ان کے پاس پیسے کی پاور ہے، ٹیکنالوجی، بے شمار ان کی طاقتیں ہیں. تو وہ ہر طاقت کو استعمال کریں گے. تو یہ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو خبریں ہیں مختلف سورسز سے آ رہی ہیں، ان کو بڑے دھیان سے ہمیں اپنے خود ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ اس خبر کی سورس کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے. تب جا کے ہم ایسی باتوں پہ یقین کریں. ٹھیک ہے، بڑا مشکل کام ہے یہ. افغان طالبان کو بھی صحیح کوریج جو ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ اتنی نہیں مل رہی. ملا جلا معاملہ ہے. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ، اتنے ملک موجود ہیں. آپ نے 3-4 کا ذکر کیا تھا. میرا خیال روس، چائنا، ایران، کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز، پاکستان، یہ تو وہ بلاک ہے جو سب سے پہلے شاید ان کو تسلیم کرے گا. میری دعا ہے کہ پاکستان منہ اٹھا کے دیکھتا نہ رہے اس طرف، یو کے کی طرف اور یو ایس اے کی طرف کہ جی وہ کریں گے تو ہم کریں گے. ہمارے اپنے انٹرسٹ ہے، اس کے مطابق ہمیں چلے. ہاں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جمپ مار کے سب سے پہلے اور اکیلے تسلیم کرنے والے ہوں. یہ پاکستان نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا. تو پاکستان کی سب جو پالیسی ہے کہ سب کے ساتھ جڑ کے آگے چل رہا ہے، یہ میرے خیال بہت اچھی پالیسی ہے. اور یہ جو یہ کہنا کہ جی کوئی ہمارا فیورٹ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ خود افغان اپنا مسئلہ حل کریں، اس پر قائم رہنا چاہیے. جن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میں اسی پر طاہر صاحب سے بھی ان کا کامنٹ لینے کا تھا. پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ ہم تنہا فیصلہ نہیں کریں گے اور عالمی دنیا کے رسپانس کو ہم دیکھ رہے ہیں، پالیسی ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ اور پاکستان کس کا انتظار کر رہا ہے ویسے؟ ظاہر بات ہے پاکستان اپنے قریبی دوستوں کا انتظار کرے گا، کرنا بھی چاہیے. علاقائی ممالک کا کرے گا، اس کا بھی کرنا چاہیے. افغانستان کی وجہ سے ہم روس کے بہت قریب ہوئے ہیں، اس کا تو ضرور کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ میں بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا سا احتیاط سے چلنا پڑے گا. ماضی میں بھی غلطیاں ہوئے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی
کہ جس دن اتوار والے دن طالبان شام کے وقت کابل میں داخل ہو گئے، وہاں پر صدارتی محل چلے گئے، اور اسی وقت بالکل اسی دن اسی وقت اینٹی طالبان کے 9 حضرات یہاں اسلام آباد میں آ گئے، بڑے پروٹوکول ان کو ملا۔ یہ بتائیں کہ مثلا کیا 2 دن بھی انتظار نہیں کیا ہمارے پالیسی سازوں نے کہ آپ ان کو 10 دن بعد بلائیں؟ بے شک بلائیں، رابطہ رہنا چاہیے، میں نہیں کہوں کہ رہنا نہیں چاہیے۔ انہی لوگوں کو انوائٹ کیا تھا عید سے پہلے، یہ نہیں آئے کیونکہ ان کے لیے وہ ماحول ٹھیک نہیں تھا۔ اگر وہ نہیں آئے، اگر انہوں نے پروگرام ملتوی کیا تھا تو ہمیں بھی تھوڑا سا، آپ نے طالبان کو کیا میسج دیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہمارے پاس یہ لوگ بھی، میں تو یہی سمجھتا ہوں اس کو ضرورت ہی نہیں تھی ان کو، ان کے کیا رول ہے اب اس وقت اس میں؟ رابطہ آپ رکھیں، تعلق رکھیں، بالکل رکھیں، لیکن آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی طالبان اور سابق حکمرانوں کی اکٹھی حکومت ہونے چاہیے۔ مطلب ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ کیا وہ کل وہ کہیں گے کہ نہیں عمران خان صاحب کو اٹھاؤ اور وہاں پر وہ لگاؤ پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو اکٹھا کرو یا جمعیت علماء اسلام کو؟ یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے۔ اب طالبان کو چھوڑ دو، وہ سمجھتے ہیں سب چیزوں کو، انہوں نے لڑائی بھی لڑی ہے، انہوں نے امریکہ سے مذاکرات بھی کیے ہیں، معاہدے پہ بھی پہنچے ہیں، ہم ہر چیز میں بس ہمارے پرائم منسٹر سے لے کر کے نیچے تک یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے۔ ان کو کام کرنے دو، وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ افغانستان کیسے چلانا ہے۔ ٹھیک ہے حسن، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ طالبان نے ایک جانب یہ بھی بیان دیا کہ ہم بھارت کی جو سرمایہ کاری ہے اس کو روکیں گے نہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بھارت کام کرے، چین کو سرمایہ کاری کی ہم دعوت دیتے ہیں لیکن ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ طالبان کے اس بیان کے روشنی میں؟ دیکھیں یہ تو پریگمیٹک بیہیویئر ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان نے بطور ریشنل اکنامک ایکٹر شاید کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں بہت سے معاملات میرے خیال سے ان کو سمجھ میں آئے ہیں، یعنی جو ریال پالیٹک ہے اس کا بہتر فہم اب ان کو ہے۔ تو اگر آپ ایک لمحے کے لیے جو ہمارا یعنی پاکستانی نقطہ نظر ہے اس کو اٹھا کے کونے میں رکھ دیں، طالبان کے نقطہ نظر سے سوچیں تو اس قسم کی اپروچ میں سینس بنتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ہمسائے کے لیے، کسی ملک کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہوں گے، ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری سرزمین کو کوئی استعمال کرے۔ تو یہ تو پریگمیٹک پالیٹکس ہے۔ ٹھیک ہے حسن، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، یہاں پر ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین۔ بریک کے بعد ہم جس اہم ایشو پر اپنے مہمان سے بات کریں گے، سب سے پہلے اس سوال پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مینار پاکستان پر خاتون کے ساتھ ہراسگی اب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کیا کارروائی کی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس اہم ایشو پر جو اب تک کارروائی اداروں کی جانب سے ہو چکی ہے وہ ذرا سر ہمیں پلیز بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اس کے اوپر پراپر نوٹس لیا اور سردار عثمان بزدار صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کر پچھلے 3 دنوں میں اس پورے کیس کو لک آفٹر کیا، اور آج انہوں نے فائنل کنکلوژن جو نکالی اس میں ایک تو تقریباً 20 سے 25 جناب وہ جو شیطان تھے ان کو جناب گرفتار کیا ہے، اور یہ نامعلوم نہیں ہے، یہ انانومس نہیں ہے، یہ پچھلے 3 دنوں میں نادرا، اس کے بعد جیو فینسنگ کر کے اور پھر اس کے بعد پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو یوز کر کے، جدید سائنٹیفک ٹولز کو یوز کر کے، ملٹری اور سول تمام ایجنسیز کو یوز کر کے ان ایگزیکٹ لوگوں کو پکڑا ہے جن کے چہرے جناب اس میں سے جناب وہ شناخت ہوئی ہے سائنٹیفک طریقے سے۔ پھر 4 پولیس افسران کو 5 کو ان کو جناب سسپینڈ اور ان کو معطل کیا گیا، ڈی آئی جی سے لے کے ایس ایچ او تک۔ پھر اس کے علاوہ پی ایچ اے کے جو ذمہ داران تھے جو گریٹر اقبال پارک میں سی سی ٹی وی کیمراز اور ان کی جناب سرویلنس جو ہے وہ پراپر نہیں تھی، اس کی پاداش کو 2 سینئر افسران کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے اسٹارٹ کی گئی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، اور انشاءاللہ جو وزیر اعظم صاحب کی اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی کمٹمنٹ ہے اس کیس کے حوالے سے، اس کو تقریباً ہم نے جناب وہ پورا کیا ہے، اور ان 20-25 کے ذریعے سے آگے مزید جو ہے نا وہ گرفتاریاں اگلے 3-4-6 دنوں کے اندر۔ اچھا
चौहान साहब, जो मनाजिर हमने इस वीडियो में देखे थे, जो 400 के करीब लगभग जो तादाद बताई जाती है, उन नौजवानों का जो रवैया, फिर उसके बाद एक और वीडियो हमारे सामने रिक्शे में खातून के साथ बदसलूकी का वाकया, यूँ लगता है जैसे इनको डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी चीज़ का। क्या सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों पर इनको भरोसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी इनके खिलाफ, इसलिए ये सारे वाकयात हो रहे हैं? सर नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बुनियादी तौर पर इस तरह की जो हरकत भी करता है वो अपनी फितरत, अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान और अपने माँ बाप की जना असलियत खोता है। बिल्कुल ठीक। हम भी सारे जवानी से गुजर के आए हैं, हमने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में पढ़ा है, हमने भी देखा है। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया का गलीज़ तरीन इंसान भी हो ना, जब वो किसी बेसहारा और बेआसरा खातून को गली बाजार मोहल्ले में बेआसरा मजलूमियत के आलम में देखता है तो उसकी इंसानियत भी जाग उठती है और बिल्कुल सही लगता है कि एक अच्छे इंसान के तौर पे अपना जेस्चर दे। इस किस्म की जो हरकत करता है, मैंने पिछले 2 घंटों में हर टीवी चैनल में एक ही बात की है, वो अपने खानदान, अपने खून, अपनी बाप, अपने माँ और उसकी तरबियत, उसकी गलाजत को जो शो करता है बुनियादी तौर पे। पहली बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरा ये है कि इस पे असल चीज होती है कि ये जराइम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जो भी बादशाह सोसाइटी है, बुनियादी होता है कि उसके ऊपर गिरफ्त क्या होती है, उसके ऊपर कानून की अमलदारी क्या होती है। तो अब कानून की अमलदारी आपके सामने है, गुजरपुरा का वाकया हो, फिर मिर्जा उस्मान का वाकया हो, फिर जाहिर जाफर का वाकया हो, फिर ये ग्रेटर इकबाल पार्क का वाकया हो, तो ये लड़का भी मैं ये समझता हूँ, इसका चेहरा बिल्कुल क्लियर तो नहीं आ रहा, मैंने वीडियो देखी है, लेकिन उस खातून के जरिए से पूछा जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन होगी उस खातून से पूछ के कि कौन बंदा है, कौन लड़का है ये कि जो उसको तंग कर रहा था, तो ये बचेगा तो नहीं इंशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ठीक है। जॉन साहब, आपने माजी के भी वाकयात का जिक्र किया, अगर हम उन वाकयात को देखें और इस हालिया वाक़े को भी देखें तो एक और तशवीशनाक रवैया भी हमारे यहाँ मुआशरे में शुरू हो चुका है, विक्टिम ब्लेमिंग का, कि अगर खातून के साथ ये सब कुछ हुआ है तो उसकी गलतियाँ या उसकी कोताहियाँ गिनवा कर एक तरह से जस्टिफाई किया जाता है कि जो हुआ ठीक हुआ है। इस रवैये पर क्या कहेंगे और उसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? बड़ा नेगेटिव एक एटीट्यूड है। ज़ाहिर जाफर ने एक जुर्म किया, उस दलालत की, उसने एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता कि उसने जो हवा की बेटी के साथ किया। अगले दिन ही जनाब सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई, ये वही नूर मुकद्दम है जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के कतवे उठा के फिरती थी, ये वही है कि जिसकी जनाब वो एक घर की जनाब शादी की जाती जनाब उस पर डांस करते हुए वीडियो दिखा के नीचे जा रहे हैं। ये बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है। आप ये बताएं, किसी की जिंदगी जाती हो या जाहिरी हो या ओपन हो, उसका कोई बड़े से बड़ा गुनाह है, वो जाने, उसका रब जाने। उसकी बुनियाद पे किसी को ये हक नहीं हासिल होता कि किसी की इज्जत पे और जान पे और माल पे कोई दूसरा हाथ डाले। ये कतल भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिसने जो जुर्म किया है उसको उसके जुर्म के तनाजुर में देखा जाए। अब इस लड़की के हवाले से मुझे तो फ्रॉम डे फर्स्ट से पता है, मैं 3 दिन से मैंने अभी तक कोई ऐसी डिस्कशन नहीं की जो अब आप सारी चीजें देख रहे हैं, मुझे डे फर्स्ट से पता है, आज 3 दिन पहले से वो वीडियोस भी सारी। लेकिन मैं क्यों नहीं बोला, मैं इस वजह से नहीं बोला कि इस वक्त रियासत की, सोसाइटी की, अदारों की, पुलिस की, इंतजामिया की, हुकूमत की पहली और आखिरी जिम्मेदारी ये है कि उस आयशा को इंसाफ दिया जाए और उन खबीसों और शैतानों और अबलीसों को गिरफ्तार किया जाए। फिर उसके बाद जब सारे गिरफ्तार हो जाएंगे, केस किसी मंतकी अंजाम तक किसी पहुंचेगा, तो फिर बंदा को डिस्कशन कर सकता है कि यार जना बाकी की जनाब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और जनाब बिल्कुल सही नैरेटिव स्टेटमेंट दूसरा जनाब के वो क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सही तरीका नहीं है जो सोशल मीडिया के अंदर। लेकिन सोशल मीडिया फिर आपको पता है मॉब का मीडिया है, और मॉब का मीडिया में तो भाई जी हर इंसान उठ के जो भी तबसरा करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज चौहान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। सारी सूरत हाल पर हुकूमत की जानिब से जो कार्रवाई की गई है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर रोशनी डाली। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अलाने के बाद।